آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ اے ظہوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حبیب احمد ظہوری۔ آپ دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، چینل کو لائک کرنے والے، سبسکرائب کرنے والے اور اس کی ویڈیوز دیکھنے والے تمام خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ شریف کی آیہ کریمہ نمبر 84 کے کچھ سیاق و سباق کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تکبر کو اور حسد کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے۔ دراصل اس میں اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ تفسیر روح البیان شریف میں اس آیہ کریمہ کے تحت بیان کرتے ہیں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کہ یہودی جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے تکبر کی بنا کے اوپر۔ وہ یہ سوچتے تھے، وہ یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو ہمارا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے، تو وہ دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ، دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ جنت کے جو ہے ان کے اوپر مقامات وہ بھی عیاں ہو جانے تھے، وہ بھی جاہ و جلال ان کو مل جانا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو اس حد تک گئے کہ مقام خیبر کے اوپر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہوں نے آپ کو حسد کی بنا کے اوپر زہر دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مالک کائنات نے وحی کے ذریعے مطلع فرمایا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کس بندے نے مجھے اس کھانے میں زہر ملا کے پیش کرنے کی جرت کی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور بات دراصل یہ تھی کہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوئے معاذ اللہ تو یہ زہر والا کھانا کھائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، یہ معاملہ کلوز ہو جائے گا۔ تو اگر آپ سچے نبی ہوئے تو پھر زہر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ تو پھر وہاں پہ ثابت ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو یہاں پہ یہود نے صرف شان و شوکت چھن جانے کے ڈر سے، جاہ و جلال کو حاصل کرنے کے ڈر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کیا تھا۔ تو یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں حسد جو ہے وہ جب نفس میں آ جاتا ہے تو 7 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پستی کی طرف جاتا ہے، جو عادات اچھی نہیں ہیں، اچھی صفتیں نہیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں عجب ہے، تکبر ہے، غضب ہے، ریا ہے، حسد، مال کی محبت ہے اور مرتبہ کی محبت ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جب انسان میں آتی ہیں تو انسان جو ہے پھر وہ برائی میں اپنا جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، برائی کی طرف وہ رجحان شروع کر دیتا ہے، اس میں تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں ایسی بزرگان دین نے ایکسپلین کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے نمبر 1 اپنے آپ کو ہمیشہ گھاٹے میں سمجھنا ہے، جو تیرے علم سے ظاہر ہو اس پر اعتبار نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو گمنامی میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو شہرت میں نہیں ڈالنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تیرا نفس تجھے ملامت نہ کرے، تجھے ہلا شیری دے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے اوپر نہیں جانا۔ آپ نے اپنی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ اگر تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرے گا تو پھر بھی تیرے اندر تکبر آ جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے ہر دعوے کو آپ نے مٹانا ہے۔ تیرا نفس دعویٰ کرتا ہے تو طاقتور ہے، اپنے آپ کو کم کرنا ہے۔ تیرا نفس دعویٰ کرتا ہے تو خوبصورت ہے، کہہ بھی نہیں خوبصورت نہیں، یعنی کہ اپنے نفس کی ملامت کرنی ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ الرحمن نے پوری زندگی جو ہے وہ سرید نہیں کھایا۔ سرید کہتے ہیں ایسے کھانے کو جو شوربے میں روٹی بھگو کر نرم کر کے کھائی جاتی ہے، تو یہ لذیذ سا کھانا بن جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا محبوب کھانا تھا یہ۔ تو آپ نے پوری زندگی سرید نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرا نفس جو ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، میرا نفس ملامت کرتا ہے کہ دیکھا تو میری پیروی کر رہا ہے، تو میں صرف نفس کی مخالفت کی وجہ سے میں نے کبھی بھی سرید نہیں کھایا۔ تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ سرید کے متعلق گوش گزار کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرید کیسے کھایا کرتے تھے۔ تو اس میں جو احادیث میں ہے تو وہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری غذاؤں کو کبھی نہ کبھی کھانا چاہیے۔ تو اس میں جو حضور سرید تناول کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ گوشت جو ہے وہ بکرے کا مٹن جس کو ہم بولتے ہیں اس کی دستی لے لینی ہے ثابت، اور اس کو ہنڈیاں میں ڈال کے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ وہ اس میں ریشے بن جائیں،
پانی ڈال کے اتنا جو ہے وہ نرم ہو جائے کہ آہستہ آہستہ ریشے بن جائیں. پھر اس میں کالی مرچ ہلکی سی ڈالنی ہے، اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈالنا ہے جس کی وجہ سے وہ تیار ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ نے آٹا اگر جو کا مل جائے تو فابہا، اگر نہ ملے تو گندم کا آٹا جو ہے یا اس میں تھوڑا سا مکئی کا آٹا، 2-3 آٹے مکس کر کے تو اس کو دودھ میں آٹا گوندنا ہے. دودھ میں آٹا گوندھ کے اس کو نرم ہونے دینا ہے. جب وہ روٹی پکنے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کو نہ نرم روٹی ہو، نہ باریک ہو، نہ زیادہ موٹی ہو، درمیانی سی روٹی ہو، اس کو ہم نے پکا لینا ہے. پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے تو وہ جو شوربہ جو یخنی تیار ہوئی ہے اس میں ڈالنا ہے. اس میں ڈال کے پھر یہ ایک لذیذ سا کھانا بن جائے گا جس کو ہم سرید کہتے ہیں. تو یہ کبھی کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سمجھتے ہوئے، حضور کی غذا سمجھتے ہوئے یہ ہمیں کھانا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جلوہ گر ہو، ہمارے دل میں نورانیت آ جائے. تو جو چیزیں ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں ہمیں بھی وہ چیزیں پسند کرنی چاہیے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کبر سے محفوظ فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.